ٹاپک پہ بنائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کے بلیفس کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو کس طرح سے ٹھیس پہنچائی جائے، صرف اسی طرح اور ان کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہیں جسٹ لائک ابھی کچھ وقت پہلے وہاں کی سرکار سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے الیکشنز کے دنوں میں ان کی یہ فلمیں سب سے زیادہ پروموٹ کی جاتی ہیں۔ اس وقت اس فلم کو بنانے والے اشوک نالج ہے، یہ صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اتنی بیہودہ اور بیکار فلمیں بناتے ہیں۔ انہوں نے حافظ سعید صاحب کا نام دکھایا، اب جو بھی ہیں ظاہر ہے انہوں نے حافظ سعید کا نام دکھایا 2006 کی ممبئی ٹرین بومبنگز میں، جبکہ ویکیپیڈیا کی سورسز کے مطابق اور انٹرنیٹ کے مطابق آپ سب خیریت سے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم اور سینسٹیو مدعے کے اوپر، جس کے اوپر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی 72 پورے، یعنی کہ یہ فلم ویسے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل بہت اس کے اوپر کنٹروورسیز اور بہت ساری جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ ریلیز کی جا رہی ہے، جو کہ 7 جولائی 2023 کو ریلیز کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اور بالی ووڈ فلم انڈسٹری کہہ لیں یا انڈین فلم انڈسٹری کہہ لیں، اس وقت ان کی مستقل جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں وہ صرف اس ٹاپک پہ بنائی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کے بلیفس کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو کس طرح سے ٹھیس پہنچائی جائے، صرف اسی طرح اور ان کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہیں جسٹ لائک ابھی کچھ وقت پہلے دا کیرالہ اسٹوری جو ہے وہ مئی میں ریلیز ہوئی، اس سے پہلے دا کشمیر فائل ریلیز ہوئی تھی، اس کے بعد اب 72 پورے آ رہی ہے اور اس کے 7 دن بعد جو ہے وہ اجمیر 92 آ رہی ہے۔ بیسکلی ان فلموں کو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ مسلمان جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں ان کو نقصان پہنچانا، ہندو اور مسلمانوں کے بیچ لڑائیاں کروانا، اور یہ وہ ٹاپکس ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی سرکار سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے الیکشنز کے دنوں میں ان کی یہ فلمیں سب سے زیادہ پروموٹ کی جاتی ہیں۔ اس وقت اس فلم کو بنانے والے اشوک پنڈت ہیں، جو کہ بی جے پی کے چیف اور پرائم منسٹر نریندر مودی کے بہت ہی خاص اور کلوز ایسوسیٹ میں سے ایک ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنا چہیتا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت افسوس اس بات کا ہے کہ بھارتی سرکار خود بھی جو ہے وہ اس فلم کو پروموٹ کر رہی ہے، جبکہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ وہ اس فلم کو بین کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر ان میں مسلمانوں کی پارٹیز ہیں، جس میں سے کافی جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ فلموں میں صرف اور صرف جنگی جو ہے وہ سچویشن دکھائی جا رہی ہے، کس طرح سے لڑائی ہوتی ہے، کس طرح سے دہشت گردی ہوتی ہے، صرف یہ چیزیں دکھا کر مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کریں، کس طرح سے مسلمان ان کے لیے جو ہے وہ غلط ہیں، کس طرح ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ صرف انڈیا کے اندر یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہندو مسلم دنگے جو سالوں سے انڈیا کے اندر چلتے آ رہے ہیں ان کو اور بڑھاوا دیا۔ فلم کی کہانی چونکہ یہ 2019 میں ریلیز ہو چکی ہے، تو اس فلم کی کہانی کے اندر فدائیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فدائیین کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سیکریفائس کرتے ہیں، یعنی کہ فدائیین بیسکلی ایک عربک ورڈ فدائی سے نکلا گیا، اور یہ ورڈ استعمال کرنے سے پہلے اس ڈائریکٹر یا اس فلم کو بنانے والے لوگوں کو یا بی جے پی کو یہ سوچنا چاہیے کہ انڈیا کی تقریباً 30 سے 40% کی جو آبادی ہے وہ صرف مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور ہندوؤں کی جو آبادی ہے وہ اس سے کم ہے، چونکہ اس کے بیچ میں کرسچنز اور دوسرے کمیونسٹ لوگ یا دوسری جو جن کا دھرم ہے، جن کا ریلیجن وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہندو صرف کچھ لمیٹڈ ہیں جو صرف انڈیا کے اندر موجود ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس طرح کے دیگر جو لڑائیاں ہیں ان کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اس فلم کا ٹریلر بھی ریلیز ہوا اور یہ فلم خود بھی آ رہی ہے۔ ویسے تو ابھی کی سچویشنز یہی ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہندو مسلم دنگے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ اس فلم کو بین کر دیا جائے، کیونکہ
یہاں کے بالی ووڈ کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جو ہندو مسلمان بن رہے ہیں یا جو بھی لوگ مسلمان بن رہے ہیں وہ مسلمان بنیں، اور آپ کتنی بھی کوشش کر لو، جتنا آپ اس چیز کو روکو گے اتنا ہی آگے بڑھے گی۔ اسلام اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ گروئنگ کرنے والا ریلیجن ہے، جو سب سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں اس سے صرف اور صرف نقصان مسلمس کا ہو رہا ہے جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ان فلموں کے ذریعے دا کشمیر فائلز ہو گئی، دا کرادہ اسٹوری ہو گئی، اجمیر 92 ہو گئی، یا بہادر ہو گئی، ان فلموں کے تھرو یا اب تک کی انڈیا کی جتنی بھی فلمیں مسلمانوں کو دہشت گرد دکھا چکی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ٹیررسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو کسی زمانے میں چھوٹا راجن نام کا ایک گینگسٹر ہوتا تھا انڈیا میں، جس نے انڈیا کے اندر بامبنگس بھی کری ہیں اور دہشت گردی بھی کی۔ انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ جب ہندو ان کا اپنا یہ سب کام کر سکتا ہے تو پھر مسلمان اگر کر رہا ہے تو اس کو اس طرح سے مسلمان کے اوپر کیوں وہ کرا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی ہے، ہندو ہی ہے، نہ تو ہندو کا جو کرنے والا ہے نہ اس کا کوئی ریلیجن ہے، نہ مسلمان کا کوئی ریلیجن ہے، کیونکہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ کاش یہ بات ہندو لوگ سمجھ سکتے ہو اور یہ ہندو مسلم دنگے نہیں کرتے۔ فلم کے ٹریلر کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی لوگ اپنے آپ کو دہشت گردی کی نظر کر کے اپنے آپ کو مروائیں گے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو 72 پورے ملیں گے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہے، یہ صرف منافقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ خود سوچیں، قرآن کریم کے اندر بھی یہ چیز ہے، حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ جو شہید ہوگا اس کو 72 برے ملیں گی، جو شہید اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوگا، جس کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہوگا، جو اللہ کی رضا میں شہید ہوا ہوگا، اس کو 72 برے دی جائیں گے کہ اس کا درجہ بہت بڑا ہوگا، اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور آپ دہشت گردی کا دکھا کر اگر آپ یہ چیزیں پیغام پہنچا رہے ہو تو یہ ایک بہت گھٹیا ترین آپ کی حرکت ہے، جس کی وجہ سے آپ اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہو، آپ ان مسلمانوں کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو جو بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں یا جو مسلمان بن رہے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح کی آپ کی فلم ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ 72 بروں کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص شہید ہوگا، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوگا، جس کا کوئی اپنا نفع کے لیے شہید نہیں ہوا ہوگا، جو اللہ کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے شہید ہوگا، اس کو 72 برے دیے جائیں گے جن کو آج تک نہ جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے، اور یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں تو اس کے اوپر آپ بغیر ریسرچ کیے کس طرح سے کسی بھی چیز کا ذکر کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو آپ یہ فلم کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ صرف مسلمانوں کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو، آپ مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو، آپ اسلام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو۔ ایسی فلموں کو تو ہمیشہ کے لیے بین کر دینا چاہیے، لیکن افسوس کہ یہ نریندر مودی جیسے لوگ صرف مسلمان اور ہندوؤں کے نام پہ ہمیشہ سے دنگے کرواتے ہوئے ہیں اور آج بھی وہی کروا رہے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جو سب سے پہلے لوگ ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کے چہرے پہ نور ہوگا اور تاروں کی طرح وہ چمکتے ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر ان میں کوئی جیلسی، کوئی دشمنی ان کے بیچ میں نہیں ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو 2 حوریں دی جائیں گی، یعنی کہ 2 بیویوں سے ان کو نکاح کیا جائے گا، یعنی کہ ان کا نکاح فرمایا جائے گا، اور وہ حوریں ہوں گی اور وہ اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر آپ ان کو دیکھو گے تو ان کی اتنی وہ خوبصورتی اور ان کی اتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی کہ ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت آپ صاف دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ آپ کو وہ صاف چیزیں دکھائی دیں گی کہ کتنی صاف ان کی ہڈیاں، اتنی خوبصورت حوریں ہوں گی۔ یہ صحیح البخاری کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر ایک حور جو ہے وہ
دنیا کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو جنت اور دنیا کو وہ پورا صرف اپنی خوبصورتی اور اپنی اس جو خوشبو ہو اس سے وہ کور کر سکتی ہے، اپنے سر سے کور کر سکتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اتنی ان کی جو ہے وہ خوبصورتی ہو۔ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے پر قابو پا لیا اس حال میں کہ وہ اس کے کر گزرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو اپنے لیے چننا چاہے وہ چن سکتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اتنی آسائشیں، اتنی آسانیاں جب پیدا کری تو کیوں کوئی مسلمان دہشت گردی کے نام پر اپنے آپ کو بیچے گا؟ کیوں کوئی مسلمان اپنے آپ کو صرف اس لیے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مروانے میں ملوث ہوگا کہ اس سے 72 حوریں ملیں یا اس سے 2 حوریں ملیں؟ کبھی بھی کوئی بھی سچا مسلمان ان چیزوں میں نہیں پڑے، لیکن 72 حوریں جیسی فلمیں غلط پورٹرے کرتی ہیں، غلط چیزیں دکھاتی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک غلط امپریشن پوری دنیا پہ پڑتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ غلط ہے جس پر انڈیا کو ایکشن لینا چاہیے۔ بی جے پی کی حکومت، نریندر مودی خود ایک جھوٹا مکار انسان ہے جو صرف مسلمانوں کو لڑوا کر جو ہے وہ اپنے لیے ووٹ بینک بننا چاہتا ہے۔ یہ فلمیں صرف تب ریلیز ہو رہی ہیں جب ووٹنگ اور الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی کوئی بدنام انسان ہے نریندر مودی جو اس وقت ان فلموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ 72 حوروں کی فلموں میں یہ دکھا رہے ہیں، 72 حوریں ہو گئی، کیرالا اسٹوری ہو گئی، یا کسی بھی طرح کی ان کی جو اجمیر 92 جیسی موویز ہیں، ان میں یہ دکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا برین واش کر دیا جاتا ہے اور ٹیررزم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان کو سب سے بڑی چیز یہ سوچی چاہیے، جس چیز کو یہ دکھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا برین واش کر دیا جاتا ہے، جب مسلمانوں کا برین واش ہو گیا تو پھر اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کا دھرم، اس کا ریلیجن کیا ہے، کیونکہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے جو دوسروں کے کہنے پہ اپنے آپ کو مروائے یا دوسروں کے کہنے پہ لوگوں کو مارے۔ وہ کسی بھی طرح سے مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور وہ صرف دوزخ میں جائے گا، اس کا جنت میں جانے کا کوئی بھی ممکنہ راستہ۔ تب گھوڑوں کی فلم کے اندر جو ٹیزر دکھایا گیا ہے اس میں اسامہ بن لادن، مسعود اظہر، یعقوب میمن، حافظ سعید اور اجمل قصاب کو دکھایا گیا، اور اسامہ بن لادن کی جو انہوں نے تصویر دکھائی ہے اس کے نیچے 2011 کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو حادثہ ہوا تھا وہ دکھایا گیا، یعنی کہ اور اجمل قصاب کا بھی انہوں نے دکھایا کہ ممبئی تاج اٹیک جو تھے وہ 2011 میں ہوتے ہیں۔ جو اسامہ بن لادن اور اجمل قصاب کے جو واقعے دکھائے، شاید ان کو اپنے آپ کو ریلیجن کے حوالے سے صحیح کرنے کے ساتھ ساتھ فیکٹس اینڈ فیگرس میں بھی صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کا اپنا میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ڈیٹس جو ہیں وہ چینج کری، کیونکہ ستمبر کے اندر 2001 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا، جو کہ آج 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے بعد تاج اٹیک ہوئے تھے ممبئی کے اندر جو 26 نومبر 2008 کو ہوئے تھے، جو 26/11 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ 2 حملے تھے جن کی انہوں نے غلط جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے یہ ہوئے تھے وہ ہوئے تھے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ نہ ان کو ریلیجن کی کوئی نالج ہے، نہ ان جیسے لوگوں کو کسی طرح سے فیکٹس کی کوئی نالج ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو اور اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے اتنی بیہودہ اور بیکار فلمیں بناتے ہیں۔ انہوں نے حافظ سعید صاحب کا نام دکھایا، اب جو بھی ہیں ظاہر انہوں نے حافظ سعید کا نام دکھایا 2006 کی ممبئی ٹرین بومبنگز میں، جبکہ ویکیپیڈیا کی سورسز کے مطابق اور انٹرنیٹ کے مطابق کہیں بھی حافظ سعید کا نام اس پورے جو سینیریو ہے جو 2006 کی ٹرین بومبنگز ان میں کہیں بھی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ ویکیپیڈیا کھول کر آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو میری غلطی۔
سدھار سکتے. مووی کے ذریعے سب سے زیادہ پروپیگنڈا اور سب سے زیادہ جو وائلیشن پھیلائی جا رہی ہے وہ اسلام کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے, مسلمانوں کے بلیفس کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے. جو لوگ مسلمان بن رہے ہیں, جو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں, جو لوگ اس وقت مسلمان بننا چاہ رہے ہیں یا اسلام کی طرف آ رہے ہیں, یہ لوگ ان کو بھی نہیں بخش رہے ہیں. اس فلم کے ذریعے یہ صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صحیح ریلیجن نہیں ہے. نعوذ باللہ, یہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, مسلمان صرف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور دہشت گردی میں شامل ہوتے ہیں, جبکہ یہ خود ذرا سی بھی ریسرچ نہیں کرتے, ان کو ذرا سی بھی نالج نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا, اسلام کتنا خوبصورت ہے. اگر یہ ایک بار بھی اس کو پڑھ لینا تو ان کے اندر عقل آ جائے کہ یہ مسلمان بن جائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ نہ تو مسلمان ہیں نہ یہ انسان کہلانے کے لائق ہے, کیونکہ کسی بھی ریلیجن کے اوپر بات کرنا اتنا ہی غلط ہے جتنا آپ ریسزم کرتے ہو. ٹی وی 9 جو انڈیا کا ایک ٹی وی چینل ہے, وہ اس وقت اپنے پرائم ٹائم کے اوپر صرف 72 گولوں کی کنٹروورسی دکھا رہا ہے, جس کے اندر مولانا, انڈیا کے مولانا اور پنڈت موجود ہیں جو صرف بحث کر رہے ہیں. اور چونکہ ایسی بات ہے کہ اینکر بھی ہندو ہے, تو یہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر اینکر جو ہے وہ بولنے بھی نہیں دے رہی. حارث صاحب کیونکہ آپ بہت کچھ کوٹ کر رہے ہیں, میرا آپ سے ایک سوال ہے. جو ہے وہ یہ پورا سینیریو, یہ کنٹروورسی اور یہ پرائم ٹائم کا شو چلانے کی وجہ ان کی صرف یہ ہے کہ یہ ٹی آر پی گین کرنا چاہتے ہیں, اپنی میڈیا کی جو ہے وہ ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے چینل کی, جسٹ اور کچھ نہیں ہے. یہی وہ میڈیا ہے, یہی وہ بکے ہوئے چینلز ہیں جو ہمیشہ سے پروپیگنڈا پھیلاتے ہوئے آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کہ یہ افسوس کہ کب تک ہندو مسلمانوں کی لڑائیاں کرواتے رہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت صرف اینٹی مسلم فلمز کو پروموٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو شاید ان کا ملک آج آزاد نہ ہوتا. یہ وہی ملک ہے جس کے لیے ہندو مسلمانوں نے مل کے انگریزوں کو بھگایا. پر افسوس اس بات کا ہے کہ 72 گولے جیسی موویز, اجمیر 92 جیسی موویز صرف مسلمانوں کو ڈی فیم کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں, جو کہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ غلط ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انڈیا کی, وہ خود یہ چاہتی ہیں کہ اس فلم کے اوپر بین لگا دیا جائے, اور بین لگانے کے ساتھ ساتھ اس فلم کی روک کی جائے. اور اس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس فلم کے اندر مسلمانوں کو ڈی فیم کیا جائے. سماج وادی پارٹی کے ایک چیئر پرسن ذوالفقار صاحب ہیں جن کا یہ انٹرویو آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے انٹرویو آپ کی سکرین میں شو ہے. تو گروہ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا ہے مجھے تعجب نہیں لگا, جنہوں نے ویسے تو کافی موویز کے اندر ورکنگ کری ہے, بینگ اے رائٹر, ڈائریکٹر, ایڈیٹر. 2019 میں جب یہ ریلیز ہوئی تھی, ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں ریلیز ہوئی تھی, تو ان کا ایک بیان جو ہے وہ گولڈن گلوبس کے اندر آیا تھا, جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا کبھی بھی جو ہے وہ سچویشن یہ نہیں تھی, میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسلام کے بارے میں بات کروں, کیونکہ اسلام ایک پیس لونگ ریلیجن ہے. لیکن جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, جو لوگ مائگریشنز کے بعد جو لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں, میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ تو انہی میں سے ہے, لیکن ایسا نہیں. یہ ان کا اپنا بیان تھا, جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بیان انہوں نے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دیا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر یہ وہاں کسی بھی اس طرح کی بات کرتے تو شاید ان کے اوپر اسی جگہ پہ جہاں وہ موجود تھے وہاں پر جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھتے, اور شاید ظاہر ہے کہ پھر وہ انڈیا میں دوبارہ ریلیز بھی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ پاتے, کیونکہ اوبویسلی کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن ہندو جو ہیں وہ صرف ہندوستان کے اندر موجود ہیں. اور اسی زمانے میں ضیاء الحق صاحب نے یہ فرمایا تھا, یعنی کہ ضیاء الحق صاحب نے یہ کہا تھا راجیو گاندھی کو, اگر آپ سب کو ہی یاد ہوگا اور بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب گاندھی کی حکومت تھی, راجیو گاندھی کی, تو ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے اپنا ایک نیوکلیئر پلانٹ جو ہے, نیوکلیئر پاور جو ہے, ایٹامک بام اگر انڈیا میں پھینک دیا تو پورے ہندو ختم ہو جائیں گے, کیونکہ مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں.
ہندوز جو ہیں وہ صرف ہندوستان میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ نریندر مودی جیسے لیڈرز، یہ سنجے پورن سنگھ جیسے ڈائریکٹرز اور اشوک پنڈت جیسے لوگ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے میں اور ہندو مسلمانوں کو لڑوانے میں۔ کاش یہ سدھر جاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ ویسے تو اگر چاہیں تو اس ٹاپک کے اوپر ایگریسولی بولا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر زیادہ آؤٹ ریجس بیہیویئر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جتنی آرام سے بات کر سکیں اتنی آرام سے آپ کو ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق مفتی ناصر الاسلام نے PTI سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ایسی موویز بنانا صرف کنٹروورشل ہے، صرف جو ہے وہ نقصان دہ ہے، صرف ہرٹ کرنا ہے، لوگوں کے سینٹیمنٹس کو نقصان پہنچانا ہے، اور ایسی فلموں کو بین کر دینا چاہیے، ایسی فلموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ایسی فلمیں بنانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فلمیں صرف جو ہیں وہ کمیونٹیز کے بیچ میں لڑائیاں کروانے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ ہندو کے دل میں مسلمان کے لیے نفرت اور مسلمان کے دل میں ہندوؤں کے لیے نفرت، صرف انڈیا کے اندر یہی چیز پھیلائی جاتی ہے۔ ٹیم 7 نے انڈیا کی ایک ٹیم ہے جس نے آواز اٹھائی اشوک پنڈت کے خلاف، چونکہ اشوک پنڈت نے ارون ایس کو جو ہے وہ دھمکی دی تھی مارنے کی، اور یہ کہنے کے بعد ٹویٹر کے اوپر جب انہوں نے دھمکی دی اشوک پنڈت نے، تو ان کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ ٹیم 7 نے یہ آواز اٹھائی کہ ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جائے، تو اس کے بعد سے مستقل BJP کے لیڈرز کپل مشرا اور اس طرح کے کچھ دیگر اور لیڈرز ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو ریسٹور کیا جائے، یعنی کہ اشوک پنڈت کا جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے اس کو واپس کھولا جائے۔ اور اس وقت یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں بہت زیادہ انڈیا کے اندر، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنے زیادہ BJP کے لیڈر جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اشوک پنڈت کو اور اینٹی مسلم موویز کو، کہ بغیر کسی جانکاری، بغیر کسی نالج کے وہ اس وقت صرف مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے ہندو اور ایسے انسان ہونے سے بہتر ہے کہ ان کو مار دیا جائے، یا ان کو وہیں کی عوام، اگر ہندو واقعی اتنے سمجھدار ہیں کہ آپس میں لڑنے کے بجائے ان جیسے پولیٹیشنز کا بائیکاٹ کریں، تو شاید ایک اچھی چیز سامنے نکل کر آ سکتی ہے، کیونکہ ان جیسے لوگوں کو صرف جو ہے اللہ سزا دیتا ہے۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے یہ اللہ کی ہی قدرت ہے، اور بے شک بارش ہوتی ہے یا سمندری طوفان آئی یا کچھ بھی آئی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جس طرح سے گجرات کا اس وقت برا حال ہے، جو کسی زمانے میں نریندر مودی کا ہی وہ جڑ ہے جہاں سے وہ جیتے تھے کسی زمانے میں۔ اس سے آپ کو صاف ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف جب بڑھو گے تو آپ بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ اگر انسان کچھ نہیں کرے گا، تو اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ انسان کچھ نہیں کرے گا تو بھلے نہ کرے، لیکن جب وہ اللہ سے مدد مانگے اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر روئے گا، اس کا اللہ کبھی اسے ناراض نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ ایسے بے شرم اور گھٹیا لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کپل شرما اور تجندر پال سنگھ بگا جو ہے وہ اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ اشوک پنڈت کا اکاؤنٹ سسپینڈ جو کیا گیا ہے اس کو ریسٹور کر دیا جائے، اور کس طرح سے ٹیم 7 نے اس دھمکی بھرے جو ہے وہ ٹویٹ کے اوپر آواز اٹھائی تھی۔ یہ سارے ٹویٹس آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے، آپ یہ پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اس وقت فیکٹس سے بات کی جا رہی ہیں، اور 72 ہورے فلم بنانے والے میکرز کی طرح غلط فیکٹ رہا ہے۔ شو کال جو BJP کی سیکریٹری ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ 72 ہورے جو فلم بنائی جا رہی ہیں وہ کسی بھی شخص، کسی بھی ریلیجن کا جو ہے وہ سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں کرتے، یعنی کسی کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ حیرت اور افسوس اس بات کا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑواتے ہیں، اور یہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی وجہ سے اب تک کتنی ایسی فلمیں بن چکی ہیں جو کہ صرف مسلمانوں کو غلط ثابت کروا چکی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے ان کے اور بیان کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اگر بڑھائیں گے تو یہ اور نقصان دہ ہے، یہ بھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ یعنی کہ نہ تو یہ روکنا چاہتے ہیں، نہ یہ اس کو بین کرنا چاہتے ہیں،
نہ اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں. یہ صرف بیٹھ کے ہندو مسلم دنگوں کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا ووٹ بینک 2024 کے الیکشنز کے اندر بڑھنا چاہتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہندو لیڈرز صرف انڈیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور انڈیا کے مسلمانوں کو اور انڈیا کے ہندوؤں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی زندگی ہے اس کی, دونوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیونکہ پولیٹیشینس کا کام ہی ہے. اس کے علاوہ نصیر الاسلام نے یہ بھی کہا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی فلم میکر سے جو گزارش تھی وہ یہی تھی کہ انڈیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی, اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو حق ہے ڈگنیٹی, آنر اور رسپیکٹ کے ساتھ رہنے کا. تو ان کی یہ فلمیں بنانے سے کتنا زیادہ مسلمانوں کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے, اسلام کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے, یہ کتنا غلط اور کتنی گھنونی ان کی حرکت ہے, یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے اوپر یہ غلط لڑائیاں کرواتے ہیں, یہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں مسلمان ہندوؤں کو. جس طرح کے مسلمان تو خیر یہ فلموں میں دکھاتے ہیں, اس طرح کے مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ اصلیت میں نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بہت اچھا ریلیجن ہمارے پاس ہے, ایک وہ ریلیجن ہے جس میں آپ کو کسی چیز کی قید نہیں ہے, آپ سکون سے عبادت بھی کرتے ہو, ہر چیز ہے, کوئی لڑائی کچھ نہیں ہوتی, کیونکہ ٹیررسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے. اس لیے نہ تو وہ مسلمان ہیں نہ تو وہ کرسچن ہیں, اور نریندر مودی جیسا ہندو تو وہ ہو نہیں سکتا. ایکسپریس ٹریبیون نے کچھ ٹویٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. وہ ٹویٹس ہیں جو 72 ہورے فلم ریلیز ہونے کے بعد, یعنی کہ ظاہر ہے کہ 72 ہورے فلم جو ہے وہ صرف اسلاموفوبیا کو ٹارگیٹ کر کے بنایا جا رہا ہے کہ اسلاموفوبیا کو ختم کیا جائے, اور جو کہ کبھی ختم ہو نہیں سکتا, کیونکہ آپ جس چیز کو کم کرنا چاہو گے وہ اتنا ہی بڑھتا ہے. اور اسلام تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم, اسلام اس وقت دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجنس میں سے ایک ہے. اور یہ جو ٹویٹس ہیں یہ بیسکلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ 72 ہورے ریلیز ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کس طرح سے سوال اٹھا رہے ہیں. یہ ٹویٹس بیسکلی اس بارے میں کسی نے کہا کہ ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. جو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کتنا بھی کچھ کر لو, اگر آپ کی فلم اور آپ کے لوگوں کے خلاف یا آپ کے لوگ اگر آپ مسلمانوں کو بھلے کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچا لو, لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر زمین پہ آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہو تو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, اور ایک اشارہ یا ایک قدم اس کا, یعنی کہ اگر وہ چاہے تو پورے ہندوستان کو صرف ایک ہی جھٹکے میں ختم اور تباہ و برباد کر سکتا ہے. تباہ و برباد تو خیر بہت زیادہ ایکسٹریم کا لفظ ہو جائے گا, لیکن وہ ختم کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ آپ اس کے بندوں کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہو, اس کے بلیفس کے اوپر, اس کے اوپر بلیو کرنے والے کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو, تو آپ جیسے جاہلوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مار دینا چاہیے, یا پھر آپ جیسے جاہلوں کو اوپر والے کی طرف سے عذاب آ جانا چاہیے, کیونکہ یہی آپ سب کا سلوشن ہے. جیسے ہندو اچھے ہوتے ہیں مسلمان بھی اچھے ہوتے ہیں, جیسے ہندو برے ہیں مسلمان بھی برے ہیں, لیکن نہ اس ٹیررسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہے جو بولے کہ میں مسلمان ہوں یا میں ہندو ہوں, کیونکہ ٹیررزم کا کوئی کبھی ریلیجن ہوتا ہی نہیں. اور مسلمان اور ہندو ہمیشہ سے 1947 سے پہلے اور اس کے بعد بھائی بھائی بن کر رہے ہیں, اور یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. اور آپ جیسے لیڈرز اور آپ جیسے لوگ اتنے گندے اور اتنے بغیرت ہیں کہ صرف ان کی لڑائیاں کروا کے اپنے ووٹ بینک بھرنا چاہتے ہیں اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ آپ جیسے لوگ زندگی میں کبھی نہیں سدھر سکتے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو واقعی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, جتنا زیادہ ایسا ہو سکتا ہے پھیلائیں کہ یہ آواز اتنی بڑھ جائے کہ اس فلم کو بین کرنے کی. کیونکہ آپ کو پہلے آپ نے اگر ہماری ویڈیوز آپ نے پہلے دیکھی ہوں گی تو ظاہر ہے ہمارے چینل کا نام داستان, لیکن کچھ ریسرچ اور کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم نے جو ہے کافی ریسرچ دوبارہ کری اور نام چینج اس لیے کرا کیونکہ ہمارا جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا ٹاپک لے کر آ سکیں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا سکیں. کسی کو کاپی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے دیگر نام موجود ہیں جس میں جو ہے وہ
کافی زیادہ سملیرٹیز آ رہی تھیں، اس لیے میں نے نام بدلنا ٹھیک سمجھا. اور ہمارا کانٹینٹ ظاہر ہے کہ لوگوں سے الگ ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ میسیج پھیلا سکیں اتنا پھیلائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. فی امان اللہ.